بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز مسلسل دعائے ندبہ کے کلمات سے میں کر رہا کہ جو ایک شیعہ کی خواہش ہے، ایک شیعہ کی آرزو ہے، ایک شیعہ کی تمنا ہے، ایک شیعہ کی وش ہے، ہونی چاہیے، ہے ضرور، لیکن ویسی نہیں ہے جیسے امام چاہتا ہے۔ امام کچھ اور چاہتا، ہم کچھ اور چاہتے۔ امام یہ چاہتا کہ ہم خالص امام کے لیے رہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، امام کی مرضی پہ زندگی نہیں گزار رہے۔ یہی ریزن ہے کہ جو ظہور امام نہیں ہو رہا۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ میرا جملہ، بٹ اٹس اے فیکٹ۔ امام کے دو نام، ایک منتظر ہے، ایک منتظر ہے۔ ایک وہ کہ جس کا انتظار کیا جا رہا، ایک وہ کہ جو خود انتظار کر رہا۔ دوستو، اگر صحیح معنی میں امام کے چاہنے والے بن جائے تو آج امام آ جائے۔ افسوس ہے، ویری سیڈ ہم سب کے لیے کہ ہم بولتے تو ہیں امام کے بارے میں، لیکن اگر آپ جنرل بات کریں، عام انسانوں سے بات کریں، عام چاہنے والوں سے بات کریں، تو آپ کو وہ طرب نہیں لگے گی، وہ کرب نہیں لگے گا، وہ بے چینی نہیں لگے گی کہ جو حاجی علی میں تھی۔ گزشتہ واقعہ آپ نے سنا کہ اس سے کیا پیغام لیا، اس سے کیا میسج ملا ہم کو۔ حاجی علی کے واقعے سے ایک کمپلیٹ میسج ہے یقین کا۔ لوگ دوڑ کے کیوں چلے گئے، چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے کہ انہوں نے تازہ خون دیکھا تھا، بہتا ہوا خون کو دیکھا۔ وہ یہ سمجھے کہ اوپر جانے کے بعد ذبح ہو گئے، ان کا خون بہہ گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، پھر میرا جملہ غور سے سنو، اپنی جان بچانے کے لیے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہی چیز امام چاہتا ہے کہ امام چیک کر رہا کہ کتنا ہم امام کے چاہنے والے ہیں، کتنا ہم، دیکھیں زبان سے بولنا بہت آسان ہے کہ مولا میری جان قربان آپ کے اوپر، کتنا ہم امام کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ جاتے ہیں زیارت پہ اور جا کے کہتے ہیں کہ مولا میری جان قربان، میرے بچے قربان آپ کے اوپر۔ یہ ویری کامن ورڈ ہے سب کانٹیننٹ کا، عورتوں کا بھی ہے، مردوں کا بھی۔ مولا میں آپ کے اوپر سے قربان، مولا میں میری جان آپ کے اوپر، میرے بچے آپ کے اوپر۔ مولا کے نام پہ ہم 4 بال نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ ہم داڑھی نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ عورت پردہ نہیں کرتے، مولا کے نام پہ ہم غیبتیں نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ ہم میوزک نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ ہم لوگوں کے مال کھانا نہیں چھوڑتے، مولا کے نام پہ ہم بولتے رہے کہ مولا میں آپ سے بہت چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میری جان قربان آ گئے۔ لیکن مولا بولے کہ ہر اپنی سیونگ کے اوپر خمس کو نکالو۔ ہم کتنے لوگ نکالتے؟ افسوس سے بول رہا میں، ویری سیڈ کہ بڑے آرام سے یہ بولنا بہت آسان ہے کہ مولا میری جان قربان ہے۔ وہی ہوا حاجی علی کے واقعے میں۔ یقین جس کو تھا وہ گیا، جس کو یقین نہیں تھا۔ ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، میرے اس لیکچر میں، تمام لیکچر میں، کہ امام کبھی موت نہیں دیتا، امام زندگی دیتا۔ یہ یاد رکھو، امام کبھی موت نہیں دیتا، لیکن امام ہمیشہ زندگی دیتا۔ ہارون مکی کے واقعے میں بھی آپ کو ملے گا۔ ہارون مکی کے واقعے میں وہ واقعہ، وہ شخص بڑا، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف ریمائنڈ کرا رہا کہ وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ مولا آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے، مولا آپ حکم کریں، ہم منصور کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور جب امام نے کہا کہ تندور میں چلا جائے تو کیا کہنے لگا؟ دل میں سوچنے لگا یار امام تو مجھے مار دیں گے۔ اب سوچو، حکم امام بولنا آسان ہے، اٹس ویری ایزی ٹو سے، اٹس ویری ایزی ٹو سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ معرفت کو حاصل کرو، اسی لیے کہا گیا کہ یقین کو حاصل کرو امام کے، صرف بولنے سے نہیں ہوتا۔ ہم میں بار بار یہ جملہ بول رہا، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہم بولتے تو بہت ہیں کہ مولا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن جب ٹائم آئے گا تو سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ یہی حشر مدینے میں ہوا کہ جب مولا علی علیہ السلام کا حق چھینا گیا، کتنے لوگ تھے جو امام علی کو کی سپورٹ میں آئے تھے کہ پورا مدینہ جانتا ہے کہ علی کون ہے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ شہزادی کونین کا دروازہ ہے، پورا مدینہ جانتا ہے مادر حسنین کے مقام کو کہ اللہ کا رسول کیسے تعظیم کر رہا، کیسے ریسپیکٹ دے رہا۔ آپ بیوی آتی ہے تو کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے، جب تک بیوی بیٹھ نہیں جاتی اللہ کا رسول کھڑے رہتا۔ دنیا کو معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اس کے بعد دونوں بچے حسن اور حسین خطبہ دے رہے، بچے آئے تو خطبے کو روکتے، جا کے بچوں کو گود میں اٹھاتے۔ سارے وہ اسٹیٹس کو دیکھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ہر روز اللہ کا رسول در فاطمہ پہ جا کے سلام کرتے، بیوی کو سلام کرتے، نماز سے پہلے بھی سلام کرتے، نماز کے بعد بھی سلام کرتے۔ اسی لیے ہمارے پاس زیارت بھی ہے، ہم جو زیارت پڑھتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ نماز کے بعد بھی سلام کرو۔ ایکچولی وہ زیارت جو ہے مسلم میں اخیر کی سنت ہے، لیکن جو ہم بیوی کو اگر سلام کر رہے ہیں نماز کے بعد تو شاید اللہ کے رسول کا سنت ہے۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں مدینے والے دیکھ رہے تھے، لیکن کتنی جلدی بدل گئے، کتنی جلدی بدلے۔ 3 دن کے اندر سرکار کی شہادت کے تیسرے دن دروازے پہ آگ لگی۔ ایک پروٹیسٹ نہیں ہے مدینے میں، ایک پروٹیسٹ نہیں ہے مدینے میں۔ کوئی آگے بڑھ کے نہیں بتا کہ اس دروازے پہ رسول روز سلام کر رہا اور تم جو ہے اس کو جلا رہے۔ اس دروازے کو جلایا گیا، شہزادی کونین کے اوپر دروازہ گرایا گیا۔ میری بیوی
انجرڈ ہو گئی، میری بیوی زخمی ہو گئی. سارے وہ مسلمان مدینے کے کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے. 10 سال دیکھا ہے انہوں نے، جس میں انصار بھی ہے، مہاجر بھی. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، بڑا آسانی سے بولنا بہت اچھا ہے کہ مولا الجل 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 الجل. کتنے لوگوں نے ساتھ دیا، یہی چیز پلٹ گیا. اور آگے بڑھو، جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب وقت آیا تو مسلم واز آل الون. حسین کا یہ نائب، حسین کا یہ انوائے، حسین کا یہ وزیر شہید ہو گیا. اس وقت بھی کوفے میں ہزاروں لوگ تھے، لیکن کیا ہوا نتیجہ؟ مسلم کی شہادت ہوئی. معرفت نہیں ہونے کا اور چوتھی چیز بتاؤ کہ یقین نہ ہو، معرفت نہ ہو. if we don't know about امام آئے گا لیکن لوگ پہچانیں گے نہیں. وہی چیز جناب مسلم نے عقیل کے ساتھ، جب ظالم ابن زیاد کوفے میں انٹر ہو، سارے لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے. معرفت نہیں تھی، حسین کے انتظار میں ہزاروں لوگ کھڑے رہے کوفے میں. ظالم ابن زیاد انٹر ہو گیا اور سب کو دیکھ رہا، سب لبیک کیا حسین بول رہے. اور جب ابن زیاد پہنچا دارالامارہ پہ اور اس نے پیر سے مارا تو اس وقت کہا کہ حسین نہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ بولنے سے نہیں ہوتا. پلیز what I'm saying listen properly. بولنے سے نہیں ہوتا، پریکٹیکلی یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار امام. میں نے پورے واقعات آپ کو بتائے کہ بڑے آسانی کے ساتھ ہم بولے کہ میں تو امام کا چاہنے والا، عورت بھی یہی بولے کہ میں بھی چاہنے والی، لیکن اتنی 0.1% فکر نہیں ہے، 0.1% فکر نہیں کہ میں صحیح بات پہ ہوں یا نہیں. حاجی علی کا واقعہ ایک کمپلیٹ میسج ہے سارے چاہنے والوں کو. میرے لیکچر میں نے پڑھا تھا، وہ واقعہ نہیں پڑھا، میں جسٹ ریمائنڈنگ کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا. اس کے لیے کہا میں بار بار جو چیزوں کو ریمائنڈ کر رہا، بار بار جو ریپیٹ کر رہا، اس کو آپ ریپیٹیشن مت سمجھو، بلکہ یہ بول رہا کہ وہ یاد رہنے کے لیے بول رہا، ریمائنڈ کر رہا صرف. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کئی چیزوں کو ریمائنڈ کیا، اسی طرح میں امام کی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے میں اپنے سننے والوں کو یہ بول رہا، میرے یوتھ کو یہ بول رہا کہ جو ہو سکتا آج میری پہلی تقریر سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے بول رہا کہ امام سے رشتے کو مضبوط کرو، امام سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو. پلیز میرا جو سن رہا اس وقت میں ان کو بول رہا کہ ہر ویک ایوری ویک چیک یور سیلف کہ آج لاسٹ ویک میرا ریلیشن شپ کتنی تھی اور اس ویک کتنی ہے. ایک ہفتے میں تم نے کتنا بلڈ کیا ریلیشن شپ کو. آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس. ایک ہفتے میں کتنا ریلیشن شپ میری بلڈ ہوئی یہ چیک کرو. اس لیے بول رہا کہ ہر روز سلامتی کی نماز، خدا نہ خواستہ کہیں ایک دن خزا بھی واجب نہیں، لیکن سلامتی کی نماز مست پڑھو، لازم پڑھو، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. لیکن اب پڑھو، اس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. آپ کے کم از کم 24 گھنٹے میں ایک تصور تو آتا رہے میرے مولا کیا سلامتی کی نماز پڑھنا ہے. اگر یہ تصور آتا، دوسرا تصور کیا آتا؟ دوسرا جو بینیفٹ ہے، بینیفٹس تو بہت ہے، فائدے تو بہت ہے. دوسرا کیا کہ تمہاری ہر ہفتے تمہاری سلامتی کا ایک پروٹیکشن ہو جاتا. ہر روز تمہاری سلامتی کا پروٹیکشن ہو جاتا. کیسے؟ جب تم سلامتی کی دعا کرتے اور امام تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو کم از کم 24 گھنٹے کی تمہاری لائف کا پروٹیکشن ہے، بلا مصیبتوں سے بچنے کا. تو میری خواہش ہے میرے سننے والوں کو کہ کم از کم میرے 13 یہ لیکچر میں اگر کوئی ایک لڑکا اور لڑکی پابند ہو جائے سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز کی، تو میرا یہ آج تک کا لیکچر کامیاب ہو گیا. آپ سمجھ لیں میری بات جو میں بولنا چاہ رہا. امام سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو، یقین کو پیدا کرو، فرزند زیادہ کرو. میں نے بہت تیزی سے جملہ بولا کہ امام کبھی موت نہیں دیتا، امام ہمیشہ زندگی دیتا ہے. مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے تو یہ زندگی میں زندگی نہیں ملے گی. مرنے کے بعد بھی امام ہی زندگی دیتا ہے تو یہ زندگی میں امام زندگی نہیں دیں گے. امام کبھی موت نہیں دیتے. آپ کے سامنے کربلا کہ کس طرح ان کو یقین تھا. کربلا والوں کے یقین سے اپنے یقین کو پیدا کرو. قرآن کی مشہور آیت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ اور ہمارے پاس رزق پا رہے. تو جب یہ آیت قرآن مجید کی جب یہ آیت کربلا والوں کے سامنے آئی، کربلا والوں نے اس آیت کو لہجہ دیا، مزاج دیا، یہ آیت بولنے لگی، یہ آیت چلنے لگی. کیسے؟ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے لگے. کہیں آپ دنیا میں نہیں دیکھیں گے کہ ایک دوسرے پہ سبقت کر رہے، ایک دوسرے پہ آگے بڑھے گا. میں پہلے جا کے مروں گا، تم پہلے جا کے مرنا. کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اب مرکز یقین حسین موجود تھا جو اذن دے دے کہ زندگی بانٹ رہا تھا. تو ایسے یقین کو پیدا کرو کہ زندہ ہے لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ موت ہے وہ زندگی. تو زمانے کے امام کے تعلق سے میں یہی تو بول رہا. حاجی علی کا واقعہ ایسا سٹوری بن کے نہیں سنو جو ہو گیا میں نے پڑھ لیا اب میں خالی اس کا یہ بتا رہا کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے.
واقع تو ہزاروں، لیکن نتیجہ کیا ہے اس کا کہ یقین کو پیدا کرو. ہم بڑے اس سے بولا کہ مجھے تو یقین ہے. بابا کتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے. خود ڈیسائیڈ کرو کہ 24 گھنٹے میں پلیز غور سے سنو. یو ڈیسائیڈ یور سیلف کہ 24 آورس میں کوئی ایک کام ایسا ہوا کہ جس سے تم نے امام کو یاد کیا. کچھ سلوات ہی پڑے. امام کے بار بار ریمائنڈ کر رہے یہ جملے. اب تک نہیں پڑے تو 5 پڑھ لو، اب تک نہیں پڑے تو 18 پڑھ لو. روزانہ ایک روٹین بنا لو. جب 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد امام کی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھنا بیوی کی تسبیح کے بعد. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا کہ اللہ تو میرے اپنی آخری حجت، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکت کو سلامت رکھ. یہ بولنا جملے اتنا ہی بول سکتے کہ اللہ تو اب میرے اپنی آخری حجت کو، میرے امام کو سلامت رکھ، فرزند بی بی زہرا کو سلامت رکھ. اس کے بعد ہر روز 18 سلوات سلامتی کی نماز کے بعد امام کو پڑھ کے ہدیہ کر دو. اب بولیں گے 18 کیوں پڑھو، 5 پڑھو، 1 دفعہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو. کوئی واجب عمل ہے؟ جتنی دفعہ چاہے پڑھو. میں تو آپ کو منیمم سائز بتا رہا ہوں. 18 دفعہ پڑھو. 18 دفعہ کتنی دیر ہوگی؟ 18 مرتبہ. تو کم از کم 24 گھنٹے میں 24 آورس میں تم نے 18 ٹائم سلوات امام کو ہدیہ. تو ایک رشتہ بنا 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 5 منٹ کا. تو تم اب یہ اسٹارٹ ہوتا آہستہ 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 آہستہ. یہ ہو گیا. اس کے بعد مجھے معلوم ہے ہر زیارت آپ سبھی زیارت پر کوئی عاشورہ پڑھتا، کوئی وارثہ پڑھتا، جو بھی آپ زیارت پڑھتے ہیں، ہر زیارت میں زمانے کے امام کی ماں کا نام لینا. کوئی زیارت پڑھو، آپ یہ لینا، یہ نیت کرنا کہ میں 14 معصومین کو ہدیہ کر رہا یا کر رہی. اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون، ہر زیارت میں بی بی نرجس خاتون کا نام لو، ماں کا نام لو. اس سے بھی ایک رشتہ بن جاتا. 2 چیزیں ہوں گی. تیسری چیز، جب بھی یورپ امریکہ ہو، انڈیا پاکستان ہو، صدقہ روزی نکالتے ہو، کوئی صدقہ نکالو. اب آپ نے کہا کہ میں سفر کا صدقہ نکال رہا ہوں، آپ نے کہا میں بچوں کے لیے نکال رہا ہوں، آپ نے کہا میں یہ کوئی پریشان ہے میں اس کے لیے نکال رہا ہوں، کوئی بیمار ہے اس کے لیے نکال رہا ہوں. کوئی صدقہ، پلیز غور سے سنو. اپنے میں تو روزی نکال، ارے بابا نکالتے نا. اب سنو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. کوئی صدقہ تم نکال، 1 روپیہ نکال رہے، 1 پینی نکال رہے، 1 سینٹ نکال رہے، کسی اور مقصد کے لیے نکال رہے، ٹریولنگ کے لیے نکال رہے، ٹریول کر رہے نکال رہے، انٹرویو کے لیے جا رہے نکال رہے، بزنس کے لیے نکال رہے، جاب کے، کوئی صدقہ. ہر صدقے میں امام کا نام لینا. پہلے تمہاری زبان پہ پہلے امام کا نام آنا، اس کے بعد پھر جتنے ہر صدقہ جو نکالے تم یہ نیت کرو کہ میں یہ امام کی جان کا صدقہ، ان کے صدقے میں، یہ میری جاب ہے، یہ میری ٹریولنگ کا ہے صدقہ ہے، بیماری کا صدقہ، جو جس نیت سے تم نکال رہے ہو کرو. لیکن پہلی چیز، ہر چیز میں امام کا نام لینا، ہر چیز میں امام کا نام. اور ہمیشہ اپنی زبان پہ یہ دعا کرو کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ. 24 گھنٹے گاڑی ڈرائیو کر رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، کھانا بنا رہے، عورت کھانا بنا رہی، تو یہ بول سکتے کہ آج جو مجھے رزق مل رہا یہ امام کے صدقے میں مل رہا.